اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للملحدین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذالک هو الفوز العظیم صلوات بھیجیں محمد دنیا اور آخرت میں کامیاب انسان، کامیابی کی شرطیں اور ناکامی کے اسباب، یہ عنوان گفتگو تھا میرا اس عشرِ مجالس میں جس کی آج اختتامی مجلس ہے۔ آیات اور ارشادات معصومین کے سہارے میں نے آپ حضرات کی خدمت میں یہ بات کرنے کی کوشش کی ہے کہ دنیا میں کامیابی یا ناکامی کا معیار چاہے جو کچھ ہو، لیکن جس نے ہمیں بنایا ہے، جس نے ہمیں زندگی دی ہے، اس نے ہمیں ناکام زندگی بسر کرنے کے لیے نہیں بنایا ہے۔ اس کو ہماری ضرورت نہیں تھی، اس کا فیض، اس کا فضل، اس کا کرم، اس کا تقاضا تھا کہ وہ جو عطا کر سکتا ہے وہ عطا کر دے، اس لیے اس نے مخلوق بنائی، اور مخلوق اول اس نور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنایا، جس کو وہ سب فضل و کمال عطا کر دیے کہ جو کسی مخلوق کے پاس آ سکتے ہیں، اور اس لیے عطا کیے کہ اب ہم کو جو بنایا ہے تو ہم بھی اس کے فیض سے اپنے آپ کو محروم نہ رکھیں۔ اس کے فیض کا تقاضا ہے، ہم اس لیے بنے ہیں، نہ ہمیں اس نے ستانے کے لیے بنایا ہے، نہ جہنم میں جانے کے لیے بنایا ہے، دنیا اور آخرت میں بہتر سے بہتر بنا کے جینے کے لیے بنایا ہے۔ مگر ہر نتیجے تک پہنچنے کے لیے کچھ شرطیں ہوتی ہیں، کامیاب زندگی کی بھی شرطیں ہیں۔ دنیا والے چاہے جسے کامیاب کہیں، مگر مسجد میں سر پہ ضربت کھا کے جب علی کہتے ہیں کہ قسم رب کعبہ کی میں کامیاب ہو گیا، تو اس کا مطلب ہر جگہ زندہ رہنا کامیابی نہیں ہے، کہیں جان دے دینا بھی کامیابی ہے۔ کربلا میں سب چھن گیا، سب لٹ گیا، کچھ نہ بچا، لیکن امام صادق اور ائمہ صادقین نے کربلا والوں کے لیے جب بھی زیارت کی، ان کی سلام کیا ان کو، تو اصحاب حسین اور انصار حسین کے لیے قسم کھا کے کہا کہ فزتم واللہ فوزا عظیما،
اللہ کی قسم تم بہت بڑی کامیابی تک پہنچے۔ کامیابی اللہ کی نگاہ میں دنیا میں اور آخرت میں حاصل کرنے کے لیے، اور دنیا اور آخرت دونوں زندگیوں میں بشرا، خوشخبری، اچھی خبریں پانے کے لیے شرط ہے بنیادی طور پر ایمان پر آنا، ایمان پر رہنا، ایمان پر مرنا۔ اور صرف ایمان پر آنا کافی نہیں ہے، ایمان کے ساتھ تقوی بھی ضروری ہے۔ ایمان پر آ کے تقوی آئے گا، اور تقوی آئے تو رک جانا کافی نہیں ہے، تقوی کی پابندی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرنا۔ یہ باتیں میں نے روزانہ آپ حضرات کی خدمت میں کہی ہیں۔ آج شب عاشور ہے، مجلس آخری مجلس جو ہوتی ہے کیسر باغ کی، اس کے بھی ختم ہونے کا وقت ہو گیا ہے، تب مجلس شروع ہو سکی ہے۔ بہرحال شب غم ہے، تھوڑا تاخیر ہوتی ہے، آپ حضرات کو انتظار کرنا پڑا، اللہ اس کا اجر دے گا۔ میں آج بہت سمیٹ کے اختتامی گزارش کرتے ہوئے مصائب شب عاشور سے مربوط، اور پھر روز عاشور سے تابوت اٹھے گا، علم برآمد ہوگا، آپ شبیہ تابوت کی زیارت کریں گے۔ آج اس انکار نے، جو انکار مدینے میں ولید کے سامنے حسین نے کیا تھا، اس نے اپنی عملی شکل دکھائی ہے۔ ولید نے، میں اسی پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور اپنے موضوع سے شب عاشور کی مناسبت کے ساتھ ساتھ اختتامی حصے میں نے آپ کی خدمت میں روزانہ عرض کیا ہے کہ جب تقوی کی بات آئے، دینداری کی بات آئے، تو ہم نیکیوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اتنا گناہوں سے بچنے کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، اور نیکیوں میں بھی ہم جتنا مستحب کی طرف چلے جاتے ہیں اتنا واجب پر ہمارا دھیان نہیں رہتا ہے۔ میں تفصیلات عرض کر چکا ہوں کسی حد تک۔ اور نیکیوں میں بھی آتے ہیں تو ہم وہ نیکیاں جو اللہ کی ذات سے جڑی ہیں، نماز اور روزے جیسی، ان پر زیادہ توجہ دیتے ہیں، لیکن جو بندوں کی ذات سے جڑی ہوئی نیکیاں ہیں، ذمہ داریاں ہیں، ان پر ہماری توجہ کم رہتی ہے۔ اور ہماری ایک کوتاہی یہ بھی ہے کہ ہم نیکیوں پہ جتنی توجہ دیتے ہیں، گناہوں سے بچنے پر اتنا دھیان نہیں دیتے، جبکہ گناہوں سے اپنے کو بچا لینا زیادہ اہم ہے۔ اس کے بعد کوئی ایک نیکی بھی ہمیں جنت تک پہنچا سکتی ہے۔ گناہ گار کے لیے لفظ ہے فاسق، جو گناہ کرے اس کے لیے عربی میں فاسق ہے۔ جو گناہوں سے بچے وہ عادل، اور جو گناہ کی زندگی میں ہو وہ فاسق۔ کوئی تیسری قسم نہیں ہے۔ مومن مانتا ہے، عقیدہ رکھتا ہے، لیکن اپنے عقیدے کے مطابق عمل نہیں کرتا۔ اس کے اسباب ہم ان کے پیش کرنے کا وقت نہیں رہ گیا۔ میں نے سوچا تھا کہ ہمارے ایمان عمل کا تقاضا کرتا ہے، لیکن ہمارے ایمان و عمل میں تضاد کیوں ہے؟ ہم آخرت کو مانتے ہیں مگر آخرت کی تیاری کیوں نہیں کرتے؟ ہم قبر میں برزخ کی زندگی پہ عقیدہ رکھتے ہیں، لیکن برزخ کی فکر ہمارے اندر کیوں نہیں پیدا ہوتی؟ یہ بھی ایک موضوع گفتگو ہے، لیکن میں اس پہ نہیں بات کر سکا، اور آج بھی اس کے ظاہر گنجائش نہیں ہے۔ آج صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھرپور توجہ کی ضرورت ہے۔ دو ہی قسمیں مومن کی ہیں، یا عادل ہے یا فاسق ہے۔ ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ عادل تو بس امام جماعت کو ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہے۔ پروردگار ہم میں سے ہر ایک کو عادل دیکھنا چاہتا ہے، اور اس کے مقابلے میں فاسق ہے۔ فاسق کون ہے؟ جو گناہوں کو انجام دے، جس کی دو ہی صورتیں ہیں، یا واجبات چھوڑے یا حرام کو انجام دے۔ اب میں اتنی تمہید کے بعد سیدھے گفتگو شروع کرنا چاہتا ہوں۔ سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کو جب معاویہ کی موت کے بعد یزید معاویہ ہی کی سازشوں سے تخت نشین ہو گیا، جبکہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے جو سلو کی تھی معاویہ سے، اور جو سادہ کاغذ بھیجا تھا معاویہ نے، اتنا کمزور تھا کہ آپ جو شرطیں چاہے لکھ لیں۔ اس میں امام نے جو شرطیں لکھی تھیں ان میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ تم اپنے بعد اپنا کوئی جانشین معین نہیں کرو گے، مگر اس کی سازش تھی۔ یزید کو بٹھا گیا،
اور یزید نے آتے ہی مطالبہ بیعت کیا سید الشہداء سے. ولید کے پاس حکم آیا یا بیعت لو یا سر کاٹو. امام بلائے گئے، روز سنتے رہے آپ. میں تھوڑا سا اس امام کو ان کلمات کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جس میں اس پہلو پر امام نے توجہ دلائی ہے جس پر ہمیں ہمیشہ توجہ رکھنے کی ضرورت ہے. ایک ہے گناہ کر کے احساس جرم کرنا، جو ہم روز آپ کی خدمت میں کہتے رہے کہ کم سے کم یہ احساس تو باقی رہے کہ ہم سے گناہ ہوا، ہم سے نماز چھوٹی، ہم سے جھوٹ زبان سے نکلا، ہم نے دل توڑ دیا مومن کا، ہم نے اپنا واجب ادا نہیں کیا. کم سے کم اتنا احساس باقی رہے، جو احساس بھی گناہوں کے مسلسل دہرائے جانے کے نتیجے میں مٹ جاتا ہے. وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں. ایک اس سے اگلی چیز ہے جو ابھی تک آپ سے نہیں میں نے کہی کہ گناہ کر کے کم سے کم اتنی حس باقی رہے کہ آدمی اسے چھپانا چاہے. یہ نہیں ہے کہ گناہ کیا تو اب چھپانا کیا، نہیں. پروردگار عالم کو ہرگز یہ پسند نہیں ہے کہ گناہ ہو تو آدمی اسے بتاتا پھرے. یہ بھی ایک بے حیائی بھی ہے، بے غیرتی بھی ہے، اور یہ ماحول کو بگاڑنے کی وجہ بھی ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں صاحب میں منافق نہیں ہوں، صاحب میں تو صاف کہہ رہا ہوں، ہاں میں یہ جرم کرتا ہوں. نہیں، اس کی اجازت ہرگز نہیں ہے. اس لیے کہ جب تک ذات تک محدود ہے تو ایک آدمی نے سوچا، ایک آدمی نے گناہ کیا، لیکن جب وہی قصہ دوسروں کی طرف منتقل ہوگا، وہی بات کھل کے کی جائے گی تو وہی خیال دوسروں کے دماغ میں پیدا ہو جائے گا. قرآن کریم میں تمام الگ الگ جو جرم ہیں اور گناہ ہیں ان کے بارے میں تذکرے ہیں، لیکن اس میں میدان جہاد سے فرار پر لفظ غضب آیا ہے، جو اور کسی بظاہر آدمی دعویٰ تو نہیں کر سکتا، لیکن جو مختصر سی نگاہ اس پر عرض کر رہا ہوں کہ جو لفظ غضب، حتیٰ کہ ترک نماز کے لیے بھی لفظ غضب نہیں آیا ہے. جہنمی ہونا ہے کہ جو جہنمیوں سے جنت والے گفتگو کریں گے تو ان سے پوچھا جائے گا کہ ما سلککم فی سقر، تمہیں جہنم میں کیا کیا لے کے آیا. قرآن کی بات پڑھ رہا ہوں میں، کوئی حدیث یا آیت یا روایت نہیں پڑھ رہا کہ اس کی سند میں بحث ہو. قرآن مجید کا سورہ ہے، پوچھ رہا ہے جہنمیوں سے جنتی کہ ما سلککم فی سقر، تمہیں جہنم میں کون چیز لے کے آئی. تو اس میں جو 5-6 چیزیں بتائی گئیں، جس میں یتیموں کا خیال نہ کرنا، اور جس میں جو گمراہ لوگ ہیں آنکھ موند کے ان کے پیچھے چل پڑنا، ہر فیشن جیسے ہمارے آپ کے بچے فیشن کے پیچھے چل پڑتے ہیں، بھی خطرناک چیز ہے. جہنم میں لے جانے والی چیزوں میں ایک چیز ہے کہ ہر گمراہ کے پیچھے چل پڑے. نہیں، ہمیں آنکھیں کھول کے دیکھنا ہے. اسی میں ہے لم نکو من المصلین، ہم نماز گزاروں میں نہیں تھے. یعنی جہنم تک لے جانے کا ذریعہ نماز کا چھوڑ دینا ہے، مگر اس کے لیے بھی لفظ غضب کہیں استعمال نہیں ہوا ہے، مگر جہاد کے میدان سے فرار. اب جہاد کے میدان سے فرار، چاہے وہ میدان جنگ کا جو آیت کا صریحی مطلب ہے کہ جہاں آمنے سامنے دشمن کھڑے ہیں، یا حق کی حمایت کے لیے کھڑے ہوئے پیچھے ہٹ گئے. مختلف جگہیں جہاد زندگی کے مختلف مرحلے ہیں. اس جہاد کے میدان سے فرار کے لیے اللہ باؤ بغضب من اللہ کا لفظ استعمال کر رہا ہے کہ جو پلٹے میدان جہاد سے، جو پلٹے آپ جانتے ہیں، جو بھی پلٹے باؤ بغضب من اللہ، وہ اللہ کا غضب لے کے آئے. ایک جملہ آپ کے ذوق کا بھی ہو جائے. اللہ کہتا ہے جو میدان جہاد چھوڑ کے بھاگے. اب آپ تاریخ سنتے ہی رہتے ہیں، کون کون ہے آپ کے دماغوں میں ہوگی. اب اس کے بعد اگر اللہ کہتا ہے غضب لے کے آئے، پلٹ آئے، تو میں لاکھ کہوں رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو جائے. اللہ کے غضب والے اعلان کے بعد اب میری دعا کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی. خیر، تو جہنم کی سزا تو گناہوں پہ ہے قرآن میں، لیکن میدان جہاد سے فرار پر غضب خدا کا اعلان کیوں ہے؟ خطیب اعظم مولانا غلام نصیر اللہ مقامہ، میں نے عرض کیا نا کہ جس بات کو وہ جس طرح کہہ دیتے تھے، کم سے کم میرے اندر اتنی صلاحیت نہیں میں اس سے بہتر طور پہ اس بات کو پہچان سکوں. وہ کہتے تھے، انہوں نے فرمایا کہ وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ یہ سامنے آتی ہے کہ ایک آدمی میدان جنگ میں لشکر ڈٹا ہوا ہے، جنگ چل رہی ہے، لاشیں گر رہی ہیں، زخم ہو رہے ہیں، خون بہہ رہا ہے.
سب ڈٹے ہیں. ایک آدمی اس میں سے نکلا اور پیچھے چلا. ابھی تک کسی کے دماغ میں نہیں تھا، لیکن ایک جو پلٹا تو اسے دیکھ کے دوسرا، اسے دیکھ کے تیسرا، اسے دیکھ کے چوتھا، اور اس کے بعد لشکر پورا فرار کر جائے گا. تو گناہ برا ہے، لیکن وہ گناہ جو کھلم کھلا کیا جائے، وہ چونکہ گناہگاروں کی طولانی لائن کھڑی کر دیتا ہے، لہذا گناہ ہو بھی تو اسے چھپا کے رکھنا چاہیے. اور یہیں سے میں اس کلمات کو دہرانا چاہتا ہوں کہ یزید کا تعارف خود سید الشہداء نے کرایا ہے. اس کی کون سی برائیاں ہیں جن کو سید الشہداء نے گنایا ہے؟ ولید نے جب بیعت کا مطالبہ کیا تو امام نے فرمایا کہ انا اہل بیت النبوہ. وقت ہوتا تو میں ان جملوں کی ذرا تشریح کرتا جو بزرگوں سے آپ سنتے رہتے. ہم نبوت کے گھر والے. حدیث قصہ میں بھی ہے کہ جب اللہ سے پوچھا جناب جبریل نے کون چادر میں جمع ہے، تو اللہ نے کہا ہم اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ، یہ نبوت کے گھر والے ہیں. جملہ سنیے بزرگوں سے سنا ہوا. یہ نہیں کہا کہ ہم نبی کے گھر والے ہیں، اہل بیت النبی نہیں کہا، اہل بیت نبوت کہا ہے. یعنی نبی کا گھر والا ہونا اور ہے اور نبوت کا گھر والا ہونا اور ہے. نبی کے گھر والوں میں کوئی بھی آ سکتا ہے، لیکن نبوت کے گھر والوں میں وہی آئے گا جو مالک کی بارگاہ سے عصمت بھی لے کے آیا ہو، علم بھی لے کے آیا ہو، کردار بھی لے کے آیا ہو، ہدایت کی ذمہ داری بھی لے کے آیا ہو. نہ انا اہل بیت النبوہ، ہم نبوت کے گھر والے ہیں. ومعدن الرسالہ، معدن کہتے ہیں کان کو، سونا نکلتا، چاندی نکلتی، نمک نکلتا ہے، کوئلہ نکلتا کانوں سے. رسالت کہاں سے چلی ہے؟ ہم سے نکلی ہے. ہم رسالت کی کانیں ہیں. اس کے بعد اگلا جملہ کیا ہے؟ مختلف الملائکہ. ہم وہ ہے کہ جہاں ملائکہ کی آمد و رفت رہتی ہے، ان کا آنا جانا رہتا ہے. کبھی دربان بن کے آتے ہیں، کبھی جھولا جھلانے آتے ہیں، کبھی روٹی چولہا چکی چلانے آتے ہیں، کبھی شفاعت حاصل کرنے آتے ہیں، کبھی وہی لے کے آتے ہیں. مختلف الملائکہ و محبت الوحی. حسین اپنا تعارف کرا رہے ہیں. ہم اہل بیت نبوت، ہم معدن رسالت، ہم ملائکہ کی آمد و رفت کی جگہ، ہم وہی نازل ہونے کا ٹھکانہ. ہر جگہ نہیں نازل ہوتی وہی، ہمارا گھر ہے، ہمارا ٹھکانہ جہاں وہی نازل ہوتی. بنا فتح اللہ و بنا ختم. بہت قیمتی جملہ ہے، وقت تشریح کا نہیں. اللہ نے ہم سے ہی شروع کیا کائنات کو اور ہم پہ ہی خاتمہ بھی کیا. ہدایت کا سلسلہ ہم سے شروع ہوا، ہم پہ ختم. ہر چیز ہم سے شروع، ہم سے ختم. اپنا تعارف کرا دیا. میں اس وقت اس میں نہیں جانا چاہتا. میں چاہتا ہوں کہ یزید کیوں یزید ہے، اور یزید کی وہ کون سی بدترین چیزیں ہیں جن کو امام تعارف کروا رہے ہیں. کہا ایک طرف تو میں ہوں، ہم ہیں، حسین ہیں، اور دوسری طرف کون ہے؟ یزید فاسق. یزید کی پہلی خرابی کیا بتائی؟ فاسق ہے، گنہگار ہے، حرام سے نہیں بچتا، واجبات پہ توجہ نہیں دیتا. فاسق سب آ گیا اس میں، مگر پھر کچھ گناہ خصوصیت سے گنائے. فاسق شارب الخمر، شرابی ہے. قاتل النفس المحرمہ، یزید فاسق ہے، یزید شرابی ہے. یعنی نشہ کسی بھی چیز کا ہو، کسی بھی چیز سے آئے. خرابی شراب کی نہیں ہے، خرابی نشے کی ہے. یزید بنتا ہے نشہ کر کے آدمی. یزید شرابی ہے. قاتل النفس المحرمہ. اور اللہ نے جن کو احترام دیا ہے، جن کی جان لینا حرام ہے، ان کو قتل کیا ہے اس نے، اور قتل کرتا ہے. یزید فاسق ہے، گنہگار ہے، سارے گناہ کرتا ہے. یزید ان میں شراب پیتا ہے. یزید قاتل ہے بے گناہوں کا. پھر جملہ فرمایا امام نے جس کے لیے میں نے آپ کو یہ فقرہ سنا ہے، وَمُعْلِنٌ بِالْفِسْقِ. یزید گناہ کرتا ہے، مگر یزید کے گناہ کی دوسری بڑی خرابی حسین کی نگاہ میں یہ ہے کہ وہ گناہ کھلم کھلا کرتا ہے. لہذا ہے حسینیوں، پہلی کوشش تو ہماری یہی ہو کہ ہم
گناہ کی منزلوں میں نہ آئیں، لیکن اگر خدا نخواستہ گناہ ہو بھی رہا ہے تو اسے چھپا رہنا چاہیے، اس لیے کہ کھلے چھپا رہے گا تو ایک گنہگار ہے اور پردہ مالک ڈالے رہے گا، عزت بچائے رہے گا، لیکن اگر کھل کے گناہ کیا تو گناہوں کا لشکر تیار کرنے کی سزا ملے گی، اپنی غلطی بھی بھگتنا ہوگی، دوسروں کی غلطی بھگتنا ہوگی، لہذا ہمیں ہوشیار ہو کے زندگی بسر کرنا چاہیے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام۔ آج شب عاشور ہے، آج کی رات ہمارے لیے اپنا حساب کرنے کی رات بھی ہے۔ ہم نے 10 دن مجلسیں کی، اللہ کہتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ تمہاری کامیابی کا راز یہ ہے کہ تم مومن رہو، مومن رہو، مومن جیو، مومن مرو۔ ایمان کے بغیر اگر تم نے زندگی خدا نہ کرے کہیں ایمان سے خالی زندگی ہوئی تو پھر تم کامیابی تک نہیں پہنچ سکتے۔ پروردگار عالم نے کامیاب انسانوں کے لیے یہ شرط لگا دی کہ تمہیں مومن زندگی بسر کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تمہیں گناہوں سے بچ کے اپنے آپ کو اللہ کی ناراضگی سے اور ناکامی سے بچانا ہے۔ اب آگے جملہ تو پیغام حسین مکمل کر لو۔ اپنا تعارف کرایا ہم کون، اس کے بعد یزید کا تعارف کرایا، یزید کیوں یزید بنا، یزید کی یزیدی صفتیں کیا ہیں، گناہگاری اور گناہوں کا پھیلانا، کھلم کھلا گناہ کرنا، شراب پینا، لوگوں کی بے سبب جان لینا۔ اس کے بعد ایک تاریخی جملہ مولا نے فرمایا، مثلی، سنتے رہتے ہیں مجلسوں میں لیکن دہرانے کا بھی فائدہ ہے، مثلی لا یبایع مثلہ، میرا جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرتا، نہیں کرے گا۔ اصول بتا دیا۔ حسین کے اس انکار کا مطلب واضح کروں آپ کے لیے، اپنے نوجوانوں کے لیے، ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد پر۔ دیکھیں ہماری زندگی اور یہ پوری کائنات جو اللہ نے بنائی اس کے 3 حصے ہیں، ایک جو گزر گیا، ایک جس میں ہم ہیں اس وقت، اور ایک جو آنے والا ہے۔ پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر، ماضی، حال، فیوچر کو اردو میں کیا کہتے ہیں کوئی بتائے گا جی؟ اعلیٰ، مستقبل، ماضی، حال، مستقبل، پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر۔ وہ جو گزر گیا وہ پاسٹ ہے، ماضی ہے، جو حال ہے وہ فیوچر، جو اس وقت میں مجلس پڑھ رہا ہوں آپ بیٹھے سن رہے ہیں، اور فیوچر ہے، ممبر سے ہم بھی اتریں گے، آپ بھی اتریں گے، زیارت کریں گے، تابوت آئے گا، ماتم کریں گے، نوحہ کریں گے، گریہ کریں گے۔ 3 حصے ہماری زندگی کے ہیں۔ اب ایک جملہ آئی گیا تو کہہ دوں، یہ بتائیے جو پاسٹ ہمارا گزر گیا اس میں ہم کچھ بدل سکتے ہیں؟ اگر ہم پاسٹ میں بیمار ہوئے تو اسے صحت سے نہیں بدل سکتے، پاسٹ میں اگر ہم غریب تھے تو اسے ماضی کو دولت مندی، آگے ہم ٹھیک حیثیت والے بن جائیں۔ تو ہم اپنا ماضی، اپنا پاسٹ نہیں بدل سکتے دنیا کا، مگر پروردگار کا انتہائی درجہ کرم ہے کہ اگر ہم نے پاسٹ اور ماضی گناہوں میں گزارا بھی ہے تو وہ کریم کہتا ہے تم اس پاسٹ کو بھی چینج کر کے اچھا بنا سکتے ہو، توبہ کر کے، استغفار کر کے، زیادہ نیکیاں کر کے اپنی پچھلی برائیوں کو مٹا ہی نہیں سکتے۔ اللہ اتنا مہربان ہے کہ اگر اپنے ماضی پہ توجہ دو گے تو ماضی میں چاہے جھلکیاں یزیدی کردار کی رہی ہوں لیکن ہم تمہیں ہر وقت حر بنانے کے لیے تیار ہیں، اور اتنا کرم کرنے والے ہیں کہ تمہاری برائیوں ہی کو نیکیوں سے بدل دیں گے، صرف معاف نہیں کریں گے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ آدمی اپنا پاس، اپنا ماضی نہیں بدل سکتا، مگر اس کریم پروردگار نے ہمارے لیے اپنے ماضی کو بدلنے کی بھی، اور یہی ماضی نہیں، ہم خود چلے گئے قبر میں، پورا ماضی پاس بن چکا ہے، مگر کہا اب بھی بدل سکتے ہو، اب تم نہیں بدل سکتے تو ایسے چھوڑ کے جاؤ جو تمہاری صلاح سے توبہ کریں، استغفار کریں، تمہارے ماضی کو بدل دیں، تمہاری برائیوں کی جگہ نیکیاں انجام دے کے تمہارا فیوچر درست کر دیں۔ تو 3 حصے ہماری زندگی کے، ایک ماضی ہے، ایک حال ہے، ایک مستقبل ہے۔ حسین نے یہ نہیں کہا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا، فرمایا کیا؟ ہمارا جیسا، مجھ جیسا بھی نہیں کہا،
مثلی لا یبایع مثلا، میرا جیسا، میرا جیسا یعنی کہ میں، میرا جیسا یعنی کہ یزید، لا یبایع مثلہ میرے جیسے کردار کو ملاؤ اور یزید جیسے کردار کو ملاؤ. تو حسین صرف یزید اور حسین کا فیصلہ نہیں کر رہے، کہہ رہے ہیں ماضی میں بھی کرداروں کو ملا لو. توجہ دے، شاید بات نہیں پہنچ پائی. حسین سے پہلے بھی بیعت کا شاخسانہ آیا تھا اور تاریخوں نے بگاڑنے کی کوشش کی کہ بیعت علی نے کر لی تھی کہ نہیں کر لی تھی، مگر حسین کہہ رہے ہیں مثلی لا یبایع مثلا، میرا جیسا حسین جیسے یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. ارے نہیں حسین کی بات بھی یقین آتا تو آئیے کربلا میں 9 محرم کو جب شبر لشکر لے کے آیا اور ابن زیاد کا خط لے کے آیا، یا قتل کرو یا بیعت لو نہیں تو سرداری چھوڑو. ابن سعد نے جہنم خرید رکھا تھا، لہذا اس نے کہا نہیں سرداری تو نہیں چھوڑوں گا، مگر اس نے ایک جملہ کہا کہ جو کہا جا رہا ہے یا قتل کرو یا بیعت لو، تو اس نے بھی جملہ کہا تھا ان بین جنبیہ لنفس ابی، حسین یزید کی بیعت ہرگز نہیں کریں گے، اس لیے کہ حسین کے سینے میں ان کے باپ کا دل دھڑک رہا ہے. یہ دشمن کی طرف سے ماضی کی گواہی ہے کہ نہ حسین کے بابا نے بیعت کی تھی نہ حسین بیعت کریں گے. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. اور حسین کے اس انکار نے فیوچر کا فیصلہ بھی کر دیا. اقرار دوست کرے فضیلت کا تو کوئی بات نہیں، دشمن اقرار کرے فضیلت اور اس پر اپنے منصوبے بنائے، یہ ہوتا ہے کمال. میں نمونہ یاد دلاؤں خالی آپ کو، میدان صفین میں، جنگ صفین میں جب لشکر مولا علی کا پہنچا ہے معاویہ کے مقابلے میں، تو معاویہ کا لشکر پہلے پہنچ چکا تھا اور جو میدان میں اکلوتا پانی کا ذخیرہ تھا چشمہ، وہاں پر اس نے قبضہ کر لیا تھا اور خوشی منا رہے تھے کہ اب ہمیں لڑنا ہی نہیں پڑے گا، پانی نہیں دیں گے، پیاسے مر جائیں گے یا واپس چلے جائیں گے. لشکر پورا خوش تھا، ہمیں لڑنا نہیں پڑے گا. مولا علی پہنچے، لشکر لے کے پہنچے، پانی پہ قبضہ، یہ خاندانی مسئلہ ہے. اس گھاٹ پہ قبضہ کرنا اور پیاسا رکھنا یہ یزید کا نسلی پیشہ ہے. قبضہ ہے، پیاسے مر جائیں گے یا چھوڑ کے چلے جائیں گے. لشکر علی نے دیکھا گھاٹ پہ قبضہ ہے، وہاں کچھ بے چینی شروع ہوئی. مولا نے کہا گھبراؤ نہیں، خطبہ دیا، دانتوں پہ دانت جماؤ، مضبوطی سے حملہ کرو، جا کے پانی چھین لو. سنیے، دشمن سے دوست سے فضیلت کا اقرار کرانا کوئی اہم بات نہیں، دشمن اقرار فضیلت کرے یہ بھی اتنی بڑی بات نہیں، اپنا منصوبہ اس پر بنائے. جا چھین لو، پانی چھن گیا، گھاٹ پہ قبضہ ہو گیا. لشکر معاویہ میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا کہ اب تو مارے گئے، اب تو پیاسے مرے، اب تو پیاسے مرے. معاویہ نے فوراً اپنے لشکر کو تسلی دی کہ نہیں تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں. جملہ سنیں، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. کرنا کیا تھا؟ معاویہ پھر کہتا کہ چلو اب تم حملہ کرو، پھر چھینو. لیکن اس نے پالیسی کیا بنائی؟ علی کا قبضہ گھاٹ پہ ہو گیا، ہو جانے دو، ہمیں چھیننا نہیں ہے. تو کیا پیاسا مارے گا؟ کیا اپنے لشکر کو پیاسا مارے گا؟ نہیں، جملے لفظوں سے مدح علی کا اقرار ہے. اور یہ فیصلہ جو کیا کہ مجھے لشکر پہ حملہ نہیں کرنا، یہ عملی اسٹریٹجی ہے کہ اب ہمیں لڑنے نہیں جانا، پانی چھیننا نہیں. تو کیا پیاسے مرو گے؟ کہا نہیں. کہا پھر کہا یہ علی ہیں، یہ پانی بند نہیں کریں گے. یہ دشمن کی طرف سے اقرار ہے کہ علی ہیں، ان کی عظمت یہ ہے کہ پانی بند نہیں کریں گے. اور پھر حملہ نہ کرنا اعتماد ہے کردار علی پر، کہ علی پر اتنا اعتماد ہے کہ دشمن ہم صحیح مگر یہ ہمارے اوپر پانی نہ بند کریں گے. دوستوں سے اپنی تعریف کرا لینا اور ہے دشمنوں سے اقرار فضیلت کرا لینا اور اس پر ان کی پالیسیاں طے ہونا، اس اعتماد کا نام علوی کردار ہوا کرتا ہے، حسینی کردار ہوا کرتا ہے. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. ایک جملہ اور سن لیں، فرمایا مثلی لا یبایع مثلہ. اس سے پہلے کس سے مطالبہ کیا گیا؟ مولا علی سے، امام حسن سے، امام حسین سے. پیغمبر سے ان کی قربت پوری امت کے سامنے، ان کی عظمتیں پیغمبر بتاتے رہے. یعنی ظاہری نگاہوں مجھے کہنے دیجئے جتنے پاورفل علی ہیں، جتنے پاورفل حسن مجتبیٰ ہیں، جتنے پاورفل سید الشہداء ہیں، ان سے مطالبہ بیعت کیا گیا. مولا علی سے کیا گیا، حسن سے کیا گیا، حسین سے کیا گیا.
لیکن حسین کے بعد کسی وقت کے امام سے، توجہ دیجیے گا بہت قیمتی بات ہے، فرزندان حسین میں جو وقت کا امام ہوا، کسی سے اس وقت کی حکومت نے کہا کہ ہماری بیعت کر لو؟ نہیں. پھر کسی نے بھی، حتیٰ کہ جس یزید نے امام حسین سے بیعت کا مطالبہ کیا، نواسے رسول، امتی نے جانتی ہے، بہرحال دغا دے اور بات ہے لیکن عظمت کو پہچانتی، ان کے ساتھ لوگ ہیں، ہزاروں کا لشکر آیا ہے جو چھوڑ کے، حسین نے خود ناخالص کو ہٹایا اس لیے ہٹاتے چلے گئے، ورنہ لشکر ساتھ آیا ہے. اگر انہیں صرف لڑ کے جیتنا ہوتا تو یہ بھی بھیڑ جمع کر لیتے، قبضہ کر لیتے حکومت پہ، لیکن انہیں حق و باطل کی پہچان کرانا. توجہ دیں تو طاقتور علی سے مطالبہ بیعت کیا گیا، طاقتور حسین سے مطالبہ، ظاہری طور پر مطالبہ بیعت کیا گیا. اسی یزید نے جس نے حسین سے مطالبہ کیا بیعت کا، وہی یزید سید سجاد کو ہتکڑیاں بیڑیاں پہنا کے لایا ہے، قیدی بنا کے لایا ہے. اب ان کا کوئی ایک ساتھی نہیں ہے، یہ بالکل اکیلے ہیں. مگر ابن زیاد کے دربار سے دربار یزید تک اور قادخانہ شام تک یزید نے کیوں مطالبہ بیعت نہیں کیا؟ توجہ دیں، حسین کا فیصلہ، فیوچر کا فیصلہ حسین نے کیا ہے، فیوچر کا فیصلہ حسین نے کیا ہے. یزید نے سید سجاد سے بیعت نہ مانگی، اس کے بعد مروان بنی امیہ کے سارے بادشاہ اور بنی عباس کے سارے بادشاہ آتے رہے، مگر کسی امام سے اگر 9 سال کا بچہ بھی امام ہو گیا تو اس سے بھی ہمت نہ پڑی مطالبے کی. کیوں؟ اس لیے کہ حسین فیصلہ کر گئے تھے فیوچر کا، مثلی لا یبایو مثلا، میرا جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. کردار ملاتے چلے جاؤ، ایک طرف حسین جیسے کردار آتے جائیں گے، ایک طرف یزید جیسے کردار آتے جائیں گے. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد علیہ وسلم. سر کٹ جائے بیعت نہیں کریں گے، اولاد گود میں ذبح کر دی جائے بیعت نہیں کریں گے، بیٹیاں قیدی بنا لی جائیں بیعت نہیں کریں گے. سب حسین کو معلوم ہے، سب خبر پہلے سے ہے، مگر حسین سر کٹ جائے گا، باطل کے سامنے سر جھکے گا نہیں. یہ پیغام کربلا ہے، باطل کے سامنے سر جھکے گا نہیں، حق کے سامنے سر جھکے گا. یہ پیغام کربلا ہے. شب عاشور آ چکی عزیزو. شب عاشور کی ایک مہلت بظاہر حسین نے تو یہ کہہ کے لی تھی کہ ایک رات کی مہلت اور مل جائے، اس لیے کہ میں اپنے پروردگار کی نماز اور اس کی کتاب کی تلاوت کا مجھے جتنا شوق ہے یہ بس میرا مالک ہی جانتا ہے. مگر اس ایک رات کی مہلت، پھر کہوں گا کتنی گنجائش چھوڑی ہے کریم مولا نے. اس ایک رات کی مہلت صرف اپنی عبادت کے لیے نہیں ہے، یہاں بھی دوسروں کی فکر ہے. حسین کو پتہ ہے ابھی اس لشکر سے کوئی حر بن کے آنے والا ہے، ابھی اس لشکر سے کوئی حر بن کے آنے والا ہے. رات بھر خیام حسینی سے تلاوت کی صدا، تکبیر کی صدا، لا الہ الا اللہ کی آوازیں، اللہ اکبر کی صدائیں اٹھتی رہیں، گونجتی رہیں، پھیلتی رہیں. مگر انہی آوازوں کے بیچ میں کمزور، نقاہت میں ڈوبی ہوئی ننھی چھوٹی چھوٹی آوازیں آ رہی ہے. التش، ہائے پیاس، آج چوتھی شب ہے، تشنگی کی 7 محرم کی صبح. زہیر نے کہا تھا پانی دے دو ظالموں، میں نے بچے دیکھے ہیں اتنے پیاسے ہیں انہیں پانی نہ ملا تو پیاس سے مر جائیں گے. زہیر نے سکینہ کو دیکھا ہوگا، محمد باقر کو دیکھا ہوگا، زہیر نے اصغر کو نہیں دیکھا ہے. کتنے پیاسے ہیں. سوچئے پیاس کہاں بڑی، بے چین ہو کے ہائے پیاس، پھر غش میں چلے گئے. التش، پھر غش میں چلے گئے. یہ کیفیت گزر رہی ہے، مگر یہ حسین کا انتظام ہے. ہمارے بچوں پہ ایک رات اور مصیبت کی گزر جائے، مگر جو نکل کے آنے والا ہے وہ نکل کے آ جائے. صبح ہوئی، لشکر یزید میں ایک بے چین بہادر جو سپہ سالار ہے لشکر یزید کا، اسے اس کے دوست نے دیکھا. حر، یہ بے چینی کیسی ہے؟ کیا تم موت سے ڈر گئے ہو؟ چھوٹا سے لشکر ہے،
بوڑھوں پہ بچے ہیں، اس میں ہے کون؟ اگر کوئی ہم سے کہتا کہ سب سے بہادر کون ہے تو ہم تمہارا نام لیتے، تم موت سے ڈرتے دکھائی دے رہے ہو۔ حور نے کہا نہیں، پھر کیا ہے؟ کہا آؤ میرے ساتھ، آؤ میرے ساتھ۔ تھوڑا فاصلے پہ لے گئے، کہا خیام حسینی کی طرف کان دھرو۔ ادھر سے ہلکی ہلکی آوازیں ننھے ننھے بچوں کی آ رہی تھی، التش، ہائے پیاس مارے ڈالتی ہے، ہائے پیاس مارے ڈالتی ہے۔ کائنہ آوازوں نے بے چین کیا۔ میں نے اپنے کو جنت و جہنم کے درمیان پایا اور میں نے فیصلہ کر لیا ہے میں جہنم میں نہیں جاؤں گا، جنت جانا ہے مجھے، سب چھوڑ دوں گا۔ اور آئے حسین کے لشکر میں استقبال ہوا، حسین نے کلیجے سے لگایا، رخصت کیا۔ پہلا مجاہد جو لڑنے کے لیے گیا وہ ان کا بیٹا ہے، مگر شاید اس سے بھی پہلے لشکر صبح ہوئی نماز کے بعد ایک مرتبہ ابن سعد نے کمان میں تیر جوڑ کے پہلا تیر خیام حسینی کی طرف بھیجا، گواہ رہنا پہلا تیر میں نے پھینکا ہے۔ چند لمحوں میں انصار حسین نے نگاہوں میں فیصلہ کیا، جسم کی دیوار بنا کے خیموں کے آگے کھڑے ہو گئے۔ خیموں تک تیر نہ پہنچے، خیموں میں زینب کبریٰ ہیں، خیموں میں ام کلثوم ہیں، خیموں میں سکینہ ہیں، خیموں تک تیر نہ پہنچے، مخدرات تک تو دور کی بات۔ جسموں کی سب بن گئی، تیروں کی بوچھار ہوتی رہی، کچھ تلواروں سے کاٹے، کچھ ڈھالوں پہ روکے، کچھ سینوں اور گلوں پہ روکے۔ پہلے ہی حملے میں ایک بڑا لشکر شہید ہو گیا، اور اس کے بعد دھیرے دھیرے جنگ شروع ہوئی، دھیرے دھیرے جنگ آگے بڑھی، ایک کے بعد ایک مجاہد جاتا رہا۔ حسین لاشوں پہ لاشیں اٹھا کے لاتے رہے۔ دوست اور احباب کے بعد گود کے پالوں کی باری آئی، کبھی اونا محمد کی لاش لے کے آئے، کبھی مسلم کے بیٹوں کے جنازے لے کے آئے، کبھی گود کے پالے بھیا کے یتیم کے جسم کے ٹکڑوں کو سمیٹ کے لے کے آئے۔ اور آخر وہ وقت بھی آیا کہ جب حسین عباس کی لاش کو فرات کے کنارے چھوڑ کے آئے، اور ٹکڑے ٹکڑے جو جوان بیٹے کو زندگی میں کاٹ ڈالا گیا تھا، اس کے جسم کے ٹکڑوں ٹکڑوں کو بچوں کے سہارے میدان میں لے آئے۔ اور وہ وقت بھی آ گیا کہ اب 6 مہینے کے لال کی قربانی بھی دے دی۔ اب سیدہ کا لال خیمے میں پہنچا، فضہ کو بلایا، فضہ جا فلاں صندوق میں میرا وہ پرانا لباس رکھا ہے، وہ لے آ، مگر دیکھ میری بہن زینب کی نظر نہ پڑے۔ فضہ گئی، لباس لے کے آ رہی تھی، ایک مرتبہ زینب کبریٰ نے دیکھ لیا، کیسے ممکن ہے بھیا کہ ایک لمحے پہ نظر ہے، فضہ کیوں لے جا رہی ہے؟ کہا کہ بھیا نے لباس بنایا ہے۔ کہا یہ کیوں کہتی ہے کہ لباس لے کے جا رہی ہے؟ یہ تو نہیں کہتی میرے بھیا کا کفن لے کے جا رہی ہے۔ زینب سمجھ گئی بولا میں آنے والی آ گئی بھیا کے پاس۔ حسین نے اس پرانے لباس کو بھی اور پارا کر کے پہنا، تاکہ ظالم جب لوٹے تو کم سے کم یہ لباس رہ جائے۔ مگر ظالم کیسے ظالم تھے، ارے حملہ کر کے لباس چھین رہے تھے، حسین نے اپنے دست مبارک سے روکنا چاہا تو ہاتھ بھی کاٹ دیا تھا۔ اجرکم اللہ، ارے گرد و غبار کا کفن پہنے حسین کی لاش کربلا میں پامال پڑی تھی۔ تبھی تو زینب نے یہ مرثیہ پڑھا تھا کہ نانا رسول اللہ آپ پہ ملائکہ صلوات درود و سلام بھیجے، اور آپ کے بچے کی لاش یوں پیرو کفن خاک میں ڈوبی زمین پہ پڑی ہے۔ اجرکم اللہ، ان کا لباس کا کہنا بڑا آسان ہے۔ حسین نے لباس پارا کر کے پہنا، کہا زینب بڑا سخت مرحلہ ہے، تمہاری مدد کی ضرورت ہے، میرے ساتھ چلو، میرے ساتھ چلو۔ کہاں؟ جہاں مستقبل کا امام غش کے بیماری کے بستر پہ غش کے عالم میں پڑا ہے۔ چلو، حسین کو اندازہ ہے کہ اب اکیلے حسین نہیں سنبھال سکیں گے، لہذا زینب کو ساتھ ہونا چاہیے۔ سجدہ سجاد کے خیمے میں پہنچے، زینب کبریٰ آگے بڑھی، بیمار بھتیجا غش میں پڑا ہے۔ کب سے غش میں ہے اندازہ لگائیے، کب سے غش میں ہے۔ زینب کبریٰ نے بھتیجے کا سر اٹھا کے گود میں رکھا، چہرے پہ ہاتھوں کو ملنا شروع کیا۔ بیٹا آنکھیں کھولو، دیکھو تم سے کمل ملنے آیا ہے، دیکھو تمہارا بابا تم سے ملنے آیا ہے۔ بڑی مشکل سے سجاد نے کمزور سجاد نے آنکھیں کھولی، سامنے بابا کے سرابہ میں نظر پڑی، خون میں ڈوبا بدن،
زخموں سے چور بدل. ارے بابا یہ کیا ہوا؟ کہا جنگ چل رہی ہے. یعنی کب سے سجاد قص میں ہے جنگ چل رہی. کہا بابا جنگ چل رہی، حبیب کیا ہوئے، زہیر کیا ہوئے؟ کہا سب شہید. ارے میرا چچا عباس کہاں ہے؟ بازو کٹا کے سو گیا فرات پہ. میرا بھیا اصغر. ارے سجاد کو یقین نہیں آ رہا ان میں سے کوئی ہو میرے بابا کے عالم ہو. ارے کوئی نہیں بچا، بس مردوں میں تم بچے ہو کہ ہم بچے ہیں. کوہنیاں ٹھیکی، پھوپھی اماں سہارا، پھوپھی اماں عصا، پھوپھی اماں تلوار. کیوں؟ کہا بابا آپ تنہا ہیں تو میدان میں جاؤں گا. حسین نے کہا بیٹا تمہیں کربلا کے بعد کفر و شام کے میدان طے کرنا ہے، تم صبر کرو. سجاد سے رخصت ہوئے، رخصت آخر کے لیے خیمے میں پہنچے. ایک ایک بی بی کو سلام شروع کیا. ام کلثوم تم پہ سلام، رباب تم پہ سلام. ارے ہم سوچ نہیں سکتے ابھی تک جب کوئی جاتا تھا تو ڈھارس کے لیے کوئی ہے، اکبر گئے تو عباس گئے تو اکبر ہے، قاسم گئے تو عباس ہے، ارے کوئی نہیں تو حسین ہے. مگر اب حسین جا رہے ہیں تو ان بیویوں کی ڈھارس کون بنائے؟ سلام تم پہ رباب، سلام تم پہ فضا، سلام تم پہ ام فروا. بیویاں خیموں کے آگے قنات لگی ہے، سب بنا کے کھڑی ہو گئی. حسین سر جھکائے ہوئے گزر رہے ہیں. رخصت آخر ہے، رخصت آخر ہے. جس چہرے پہ نظر پڑتی ہے ابھی تھوڑی دیر میں سر سے چادر چھنے گی، ابھی بازوں میں رسل ملے گی، ارے ابھی تماچے لگائے جائیں گے، ابھی پشت پہ تالیانے پڑیں گے جہاں سے گزر رہے ہیں. ارے میری بچی کے کانوں سے گوشوارے چھینے جائیں گے، بازیں چھینی جائے گی، سر سے چادر چھینے گی، نیزے کی انیاں چوب ہو جائیں گی. سر جھکائے ہوئے حسین آگے بڑھے. بہن سے خدا حافظ. خطیب اعظم سے جملہ سنا ہے، شاید نفسیات ہو. زینب بہت بے چین تھی، بہت مضطرب تھی. ایک مرتبہ حسین نے کہا بہن اگر تم اسی بے چین چہرے سے رخصت کرو گی تو جب خنجر چلے گا تو یہی بے چین چہرہ مجھے اور تڑپائے گا. میری بہن مجھے مسکرا کے رخصت کرو. زینب نے کہا بھیا جاؤ، خدا حافظ. رہوار تک پہنچے، لجام فرس ہاتھ میں لی. حسین کے دل پہ کیا بیت رہی ہے بس زینب سمجھ سکتی ہے. ارے اب تک گھوڑے پہ سوار ہوتے تھے، اب بعض بالو پکڑے ہیں، اکبر رکاب تھامے ہیں، قاسم گھوڑا سنبھالے کھڑے ہیں. اب حسین نے دائیں مڑ کے دیکھا، بائیں مڑ کے دیکھا. زینب سمجھ گئی آگے بڑی بھیا. ارے ملعون نہ ہو، عباس نہیں زینب ہے، اکبر نہیں زینب ہے. بازو بھی پکڑا، رکاب بھی سنبھالی، بھیا کو سوار کیا. حسین نے گھوڑے کو اشارہ کیا آگے بڑھ. گھوڑا کھڑا ہے. پھر کہا مجھے نانا کے گھوڑے، مجھے پتا ہے تو بھی بہت پیاسا ہے، بہت بھوکا ہے، صبح سے بہت زحمت دی تجھے، بس یہ آخری زحمت ہے، اس کے بعد تجھے زحمت نہ دوں گا، بس مجھے ایک بار میدان کارزار میں پہنچا دے. مگر گھوڑا رکا رہا. ایک مرتبہ سر جھکایا، سر اٹھایا، اپنی زبان بے زبانی سے کہہ رہا کیسے چلوں آقا، ذرا پیروں کی طرف تو دیکھیے. اب جو حسین نے جھک کے نگاہیں ڈالی تو ننھی سے سکینہ لپٹی ہے. ارے میرے بابا کو نہ لے جا. حسین ایک بار پھر گھوڑے سے اترے، سکینہ کو رخصت کرنے کے لیے آمادہ کیا. بیٹا نہ جاؤں گا، پھر دین کیسے بچے گا، جاؤ بابا بس ایک بار کلیجے سے لگا لو. شکستہ دل حسین، شکستہ کمر حسین، زخمی حسین، بھوکا حسین، پیاسا حسین. شہیدوں کی لاشوں کو اٹھایا، جس نے اٹھایا ہے جن پر وہ حسین مقتل میں آیا، میدان میں آیا، حملہ شروع کیا. ارے کہاں بھاگتے ہو بھیڑو، کہاں بھاگتے ہو بھیڑیو، تم نے ہمارے اکبر کو مار ڈالا، تم نے ہمارے عباس کے بازو کاٹے، تم نے ہمارے قاسم کو پامال کر ڈالا. رکو رکو، جدھر جاتے ہیں سر اڑتے دکھائی دیتے ہیں. ایک طرف سے لشکر کا ایک طرف پھٹتا جاتا ہے. لڑتے لڑتے ایک مرتبہ حسین نے پیروں کو رکاب میں ڈالا، تن کے کھڑے ہوئے، آواز دی عباس. ارے جوانی میں جنگ کے جوہر دکھائے تھے
بڑے بھیا کی جنگ دیکھ لو، وقت گزرتا گیا، بجلی کی طرح چلتی ہوئی تلوار دشمنوں کو کاٹ رہی ہے، دور سے حملے شروع ہو گئے، تیروں کی بوچھار ہونے لگی، پتھر پھینکے جانے لگے، آگ جلا جلا کے پھینکی جانے لگی۔ لڑتے لڑتے زہرا کا لال ایک لمحے کے لیے دم لینے کے لیے ذرا سے رکا کہ کسی ظالم نے نشانہ لے کے پتھر مارا، پتھر پیشانی پہ پڑا، خون کا فوارہ چھوٹا۔ فرزند زہرا نے قبا کا دامن اٹھا کے چاہا کہ اس سے پتھر کے زخم سے خون کو پاک کرے، ظالم کو ایک نشانہ مل گیا، تیر پھلوں کا تیر سنسناتا ہوا قلب حسین میں اترا۔ زہرا کا لال گھوڑے پہ جھومنے لگا، گھوڑے نے پیروں کو توڑا، بازو پکڑ کر نہیں اتار سکتے۔ ارے پیرا کا لال ایک مرتبہ زمین کی طرف آیا، تیروں پر جسم رک گیا، تصور سے باہر ہے۔ دھیرے دھیرے جسم نازنین حسین زمین تک پہنچا، خاک جمع کر کے سجدے میں پیشانی رکھی، ادھر ظالم خنجر لے کے بڑھا، ادھر زینب بے چین ہو کے نکلی، میرا بھیا کہاں ہے؟ ایک مرتبہ بھائی نے غیرت دار بھائی نے اشارہ کیا، واپس جاؤ میری بہن، ابھی حسین زندہ ہے۔ زینب نے خیموں میں قدم رکھا، رگے گلے حسین، گلوے حسین پہ خنجر چلا۔ ارے ذوالجلال نے خون کو پیشانی سے ڈبویا، پیشانی کے خون میں ڈبایا، لشکر کے درمیان سے راستہ بناتا ہوا ارے خیام حسینی تک پہنچا۔ ارے گھوڑے کی آواز سن کے دکینہ دوڑ کے آ گئی، میرا بابا آ گیا، میرا بابا آ گیا۔ مگر دیکھا تو سوار آیا تھا، سوار نہیں آیا، سوار نہیں آیا۔ ماتم برپا ہو گیا، حسین کی لاش پامال ہوئی۔ بیٹا دفنانے آیا تو چٹائی میں سمیٹ کے جسم کے ٹکڑوں کو دفن کر دیا۔ نہ حسین کا تابوت اٹھا، نہ جنازے کو کاندھا دینے والے تھے۔ آؤ آؤ اس مظلوم کا ماتم کرے، اس حسین کے تابوت کو کاندھا دے جس کے کاندھا دینے والے کربلا میں نہ تھے۔ ماتم حسین، ماتم شہید آدم، ماتم سید الشہداء۔